بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آج میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہم دونوں مل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج نیومیریکل انالیسس لیکچر نمبر 41. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہم نے ابھی تک کچھ کیا ہے وہ ایگزامپلس کو آج ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، آج آپ کچھ بتانا چاہیں گے کیا ہم کریں گے ان 4-5 لیکچرز میں؟ جی بالکل. اب ہم کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہم نے بتائی کہ جتنے بھی لیکچرز ہم نے دیے ہیں ہم ان کو ریویو کریں گے اور ان کے ریویو میں ڈفرینٹ ایگزامپلس کو بھی ٹیکل کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اور ایگزامپلس ہوں ہم نے کس طرح سے فارمولوں کو اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے ان کو سالو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وی ول ٹرائی ٹو یوز دی ویل نون پیکیجز جو آج کل ملتے ہیں. اور وہ یہاں پیکیجز سے میری مراد میتھمیٹیکل پیکیجز سے ہے کہ جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں جو نیومیریکل انالیسز میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اور جو میتھڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ان میتھڈز کی اپلیکیشن بائی یوزنگ دیز پیکیجز. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اور بہت یوزفل یوٹیلیٹی ہے کہ اگر ہم اس کو ساتھ میں استعمال کر سکیں. اب اس میں یہ ہے پرابلم کہ چوزنگ دا رائٹ پیکیج فار یور سیلف. تو ظاہر ہے ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو جو اچھا لگے پیکیج، جو ایڈوانٹیج جس میں دکھائی دے یا آسان لگے استعمال کرنے میں، تو اس کو وہی پیکیج استعمال کرنا ہے. تو مارکیٹ میں آج کل بہت سارے پیکیجز اویلیبل ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا تھا جس وقت ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو اگر ہم نے گراف پلاٹ کرنا ہے تو خود پروگرام لکھنا ہے، اگر ہم نے ایکویشن سالو کرنی ہے تو خود سالو کرنی ہے. لیکن اب ماشاءاللہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے اور انفیکٹ بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ ان پیکیجز سے سالو ہو سکتے ہیں، اینڈ انفیکٹ ایٹ اے مچ فاسٹر اسپیڈ دین ون کین ایکسپیکٹ. تو جو ویل نون میتھمیٹیکل پیکیجز آج کل ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان میں میتھمیٹیکا، میپل، میٹ لیب، ڈرائیو اور اس طرح کے بے شمار ہیں. اور ان کی ہر ایک کی ایک یوٹیلیٹی ہے، ہر ایک کا ایک اینگل ہے جو جس کو آسان لگے، ایز آئی سیڈ ارلیئر، کہ وہ یوز کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ وہ یوز کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر الیکٹریکل انجینئرنگ والے ہیں تو وہ میٹ لیب کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا ہے، such as the application of the present course numerical analysis, then perhaps it will be more appropriate or it will be convenient that we use either Maple or Mathematica. دونوں بہت اچھے ہیں اور for our choice, for our sake of discussion ہم یہاں پر Maple یوز کریں گے for the reason کہ Maple کا آؤٹ لے اور سنٹیکس آسان ہے. یہ میں ساتھ کہتا چلوں، آلریڈی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہر پروگرام کا اپنا سنٹیکس ہوتا ہے، اپنی لینگویج ہوتی ہے، اپنا کمپائلر ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم نے کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو اس کے لیے اس سنٹیکس کو یوز کرنا ضروری ہے جو اس پروگرام کو، جس پیکیج کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا کمپائلر اس کو سمجھتا ہے. سو وی ہیو ٹو چوز دا رائٹ پیکیج. اور آف کورس آپ کو وہ پروگرام جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا، اس کا کمپائلر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور پھر تمام اپلیکیشن ہم نے جو زیادہ تر موٹی موٹی اپلیکیشنس کی، ان میں سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز، پرابلمز آف لینئر الجبرا دیٹ از سائملٹینیس ایکویشنز، انٹرپولیشن، ایکسٹرپولیشن، سولوشنز آف ڈفرینشیل ایکویشنز، ڈفرینسیشن، انٹیگریشنز، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو ان کی ہم چیدہ ایک دو ایگزامپلز لے کے ہم میپل کے ذریعے بھی آپ کو سالو کر کے دکھائیں گے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ادروائز کچھ اور ایگزامپلز بھی ہم ریویو کریں گے کہ جن میں ایک طرح سے ریویو آف دی ہول کورس ہو جائے گا، جس میں ہم ان 5 لیکچرز میں اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے ڈفرینشیل ایکویشنز بھی ڈسکس کریں گے، سولوشنز آف نان لینئر ایکویشنز کو بھی تھوڑا سا ریویو کریں گے، اسی طرح سے ڈفرینسیشن، انٹیگریشن. تو آل دیز ٹاپکس دیٹ وی ڈسکسڈ ارلیئر ان کو ہم دوبارہ ریوائز کریں گے ایز اے ہول، ایز دا سبجیکٹ اٹ سیلف، ایز ویل ایز یوزنگ دی پیکیج میپل. جس طرح ہم نے چوز کیا ہے، وی کوڈ ہیو چوز اندر ون،
لیکن اپنی آسانی کے لیے, اپنی کنوینئنس کے لیے, اینڈ دین اٹ از ریڈیلی اویلیبل. بے شمار ورشنز اس کے اویلیبل ہیں. جو لیٹسٹ ورشن آج کل ہے وہ 10 ہے میپل کا, لیکن ہمارے پاس 9 تک پاکستان میں اویلیبل ہے, اور 10 کے لیے کیونکہ وہ کافی کاسٹلی پڑتا ہے تو ناٹ مینی انسٹیٹیوشنز ہیو ایکسیس ٹو دیٹ. آل دا سیم یہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں اور ارلیئر ورشنز بھی کام کرتے ہیں. تو جو ورشنز ہم یہاں استعمال کریں گے وہ either we will choose version 7 or 9 and they will be equally useful. تو یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی اور ریویو تھا کہ ہم کیا کریں گے, اور آج کے لیکچر میں ہم ڈفرینشیل ایکویشنز, سولوشنز آف ڈفرینشیل ایکویشنز کو ڈسکس کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ جو کتاب ہم فالو کر رہے ہیں اس کا بھی اگر نام بتا دیں بچوں کو. بچوں کو پہلے سے ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک کتاب جس کو ہم نے فالو کیا وہ ہے نومیریکل انالیسز بائی سنکارا راؤ. اس کے علاوہ برڈن اینڈ فیئرس کی کتاب بھی میں نے ریکمینڈ کی تھی ٹو دا اسٹوڈنٹس, اور ان فیکٹ ایٹ دا ٹائم دیٹ آئی ریکمینڈیڈ دی اسٹوڈنٹ رسپونڈیڈ بائی سیئنگ کہ ان کو 7th اور 8th ورژن ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. ان دیٹ کیس آئی مینشنڈ کہ ورژن 5 جو ہر ایک کو بہت ریڈیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, دیٹ از جسٹ ایز گڈ. اس کے ساتھ ایک سی ڈی یا اس میں بہت سارے سیمپل ایگزامپلز بھی ملتی ہیں. ایک سی ڈی ہے یا وہ ویب سائٹ پر سالو پرابلمز, انہوں نے بھی ان پیکیجز کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے پرابلمز نومیریکل انالیسس کے تقریباً ہر میتھڈ کے, ہر پروسیس کے یوز کیے ہیں, سالو کیے ہیں, اور ان کی ایگزامپلز دی ہیں. وہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں, جو ہم ان کو بھی مینشن کر دیں گے when we will be discussing the application of میپل. تو ان کو ویب سائٹ بھی ایگزیکٹلی لکھا دیں گے, لیکن بہرحال وہ بھی ملتے ہیں. برڈن اینڈ فیئرس کی جو بک ورژن 5 میں نے ان کو مینشن کی, اور آئی بلیو اینڈ آئی ٹرسٹ کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اب وہ کتاب ہوگی. اس کے پریفیس میں وہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے جہاں پر یہ سب تمام سولوشنز یا پروگرامز دیٹ آر ٹو بی یوزڈ بائی یوزنگ ڈفرینٹ پیکیجز اویلیبل ہیں, اور ان کو بھی ہم ایکسیس کریں گے, ان کو بھی ہم یوز کریں گے. جہاں موقع ملا اس کے ایگزامپل بھی دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم جو کتاب فالو کر رہے ہیں, یعنی جو ایگزامپلس ہم لیں گے یہ برڈن اینڈ فیئرس کی کتاب سے ہے. اس کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سی ڈی بھی ملی ہوگی. اس سی ڈی کے اندر کچھ پروگرامس دیے ہوئے ہیں, یعنی کچھ روٹینس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. یہ وہی روٹینس ہیں جو ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے بہت سارے پروگرامس لکھے تھے, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بہت سارے پروگرامس لکھے, روٹینس لکھیں, کچھ فورٹران میں لکھیں, کچھ سی میں لکھیں, کچھ میٹ لیب میں لکھیں, کچھ میپل میں لکھیں, اور وہ ساری اب فارمولائز ہونے کے بعد یہ پیکیجز کے فارم میں آپ کے پاس آ گئی ہیں. اور یہ جو اب سی ڈی اس کتاب کے ساتھ اگر لی ہے آپ نے, اگر کتاب اوریجنل لی ہے اور اوریجنل ہی لینی چاہیے تھی کہ اس کے ساتھ آپ کو سی ڈی ملی ہوگی, اور اس کے اندر یہ سارے پیکیجز اویلیبل ہیں, جتنے بھی الگوریتھمس ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور اس کو ہی ہم نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے, وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو ایک چیز بتائی جس میں کہا کہ ہر پروگرام کا, ہر پیکیج کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو ہم عام فہم لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنٹیکس کیا ہے, ایک مزاج ہے. جس طرح سے آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت اس کا موڈ اچھا ہے تو اچھے کام کرتا ہے, اگر موڈ خراب ہے تو وہ کام خراب کرتا ہے. یہی آپ لوگ کرتے ہیں نا کوشش, جس وقت کہ ابا جی کا موڈ اچھا ہو تو آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے اگر پیسوں کی فرمائش کریں گے تو پیسے بھی مل جائیں گے. کوئی اور موبائل نیا خریدنا ہوگا اس کی فرمائش کریں گے تو وہ بھی شاید ہو جائے گا, یا آپ نے کوئی سی ڈی پلیئر خریدنا ہوگا تو شاید وہ بھی مل جائے گا. لیکن اگر کسی وقت ان کا موڈ خراب ہے اور آپ نے اتفاق سے وہ مانگ لیا تو پھر کبھی بھی وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. تو آپ بھی بڑے ہوشیار ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت ابا جی کا موڈ اچھا ہے اور اس وقت فرمائش کریں. تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے کون سا ہے اور کس طرح کی وہ چیزیں پسند کرتا ہے. جس طرح کی چیزیں پسند کرتا ہے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے آرگنائز کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے فالو کریں تاکہ ہمارے پاس جواب وہی آ جائے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے. اگر ہم نے اس کے موڈ کو فالو نہیں کیا تو فوراً ایک ایرر آ جائے گا. جب ایرر آ جائے گا تو پھر سارے کے ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی. تو اس لیے زندگی کے اندر بھی یہ کوشش کیجیے گا جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کی پوری انوائرمنٹ ضرور دیکھیں, یا اس کے سارے سنٹیکس کو ضرور دیکھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اگر ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ ڈفرینشیل ایکویشنز. جی ٹھیک ہے, شروع کریں. جی بالکل شروع کریں جناب. ہم ایگزامپلس لیتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کی, جو ہم نے پہلے بھی ایگزامپلس کچھ کی ہیں
اور آج انہی ایگزامپلس کو ہم لے کے کچھ ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 5 لیکچرز میں ہم نے ریوائز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا ریوائز کرنا ہے؟ سارے کے سارے چیپٹرز کرنے ہیں. ہم ریورس آرڈر میں آ رہے ہیں. ہم نے ایسے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, ہم دونوں نے مل کے. آج ڈفرینشیل ایکویشن کیونکہ میں نے پڑھائی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اسی کو لے کے تھوڑی سی آگے چلیں اور کوئی ایگزامپلس وغیرہ لے لیں, تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن کرا دیں کمپیوٹر پروگرامنگ کا. آج تک ہم جو پڑھاتے رہے ہیں وہ زیادہ تر میتھمیٹیشین پوائنٹ آف ویو سے پڑھاتے رہے ہیں, کیونکہ ہم دونوں میتھمیٹکس کے ساتھ وابستہ رہے تو ہم نے وہی اپروچ رکھی. ہم نے میتھمیٹکس کو ایز میتھمیٹکس پڑھانے کی کوشش کی ہے. اب ہم لاتے ہیں اس کے اندر دوسرا فلیور, جس میں کمپیوٹر سائنٹسٹ کا فلیور ہے, جس میں اپلائیڈ سائنس کا فلیور ہے, یعنی کس طریقے سے آپ اس کو اور استعمال کر سکتے ہیں. ناؤ دس ول بی یوز ایز اے ٹول, کہ آپ اس کو کس طرح سے ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں, یا دوسرے ٹولز جو ہیں ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے. اب ڈفرینشیل ایکویشنز میں نے بتایا کہ کسی فینومینن سے آ رہی ہوتی ہیں, پھر اس کو ہمیں سالو کرنا ہوتا ہے. تو ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے؟ اس فینومینن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اس کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں. وہ طریقہ کار ہم نے بتائے تھے آپ کو. وہ طریقہ کار کیا تھے؟ 4 میتھڈ تھے, جس میں میں نے بتایا ٹیلر سیریز تھی, اس کے بعد آئلرس تھے یا آئلرس ماڈیفائڈ تھا, اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا آرکے میتھڈ, رنگاکوٹا میتھڈ, اور لاسٹلی ہم نے ملٹی اسٹیپ میتھڈ بتایا تھا, جس میں ایڈم مولٹن کی بات کی تھی, جس میں ہم نے ملنی تھیورم کی بات کی تھی, یا ملنی میتھڈ کی ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی. انہی کو دیکھتے ہوئے کچھ آج ہم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ آج جو لیکچر ہم نے کیا آرگنائز کیا تھا, میں پھر بتاتا چلوں کیسے آرگنائز کیا کہ ہم نے 2 لے لیے میتھڈ. جی, ایک آئلرس میتھڈ لے لیا ہے, ایک آرکے میتھڈ لے لیا. انفیکٹ یہی سب سے زیادہ مناسب ہے, کیونکہ سب سے زیادہ استعمال یہی ہوتا ہے. جو آئلرس میتھڈ ہے وہ بھی, اور آرکیز میتھڈ فار آل پریکٹیکل پرپزز. اسٹوڈینٹس بھی بعد میں جا کے دیکھیں گے کہ آرکے میتھڈز ہی انجینئر سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں, بیکاز اٹ گیوز یو ایگزیکٹ آنسر. اور آئلرز میتھڈ جو ہے وہ صرف اسٹوڈینٹس کو انسٹرکشن کے لیے, سیکھنے کے لیے بتایا. تو یہی 2 مناسب ہیں جو بڑے صحیح چنے آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا جیسے کہ آئلرس میتھڈ جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب آگے کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس کرنی پڑتی ہیں تو آر کے میتھڈ ہمارے پاس زیادہ یوزفل ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے آئلر میتھڈ کیا تھا اس کو ہم کوئکلی ایک ریوائز کر لیں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس ریفریش ہو جائیں, فریش ہو جائیں, کیونکہ آپ نے کافی دن چھٹی کی ہے, نہیں کی ہے, کل ہی تو پڑھا تھا. اچھا کوئی بات نہیں. ہم نے کیا کیا تھا؟ وی اسٹڈیڈ سب سے پہلے ایک ٹپیکل ڈفرینشیل ایکویشن ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی. ٹھیک ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی تھی, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی بھی آپ کے پاس امپلیسٹ فنکشن ہے یا ایکسپلیسٹ فنکشن ہے, ایف ٹی وائی آپ کے پاس موجود ہے. Now we consider this IVP, یعنی initial value problem. We consider the differential equation of first order with the initial condition. The initial condition was yt naught is equal to y naught, and dy by dt is equal to fty. ایک initial condition دی ہوئی ہے, یہ initial value problem آپ کے پاس ہے. اس کو ہم نے کیا کیا تھا, کیسے سالو کیا تھا؟ اس کو سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آیا تھا. We obtained the solution of the given differential equation in the form of a recurrence relation. تو یہ ایک ریکرنس ریلیشن آیا تھا. آئلر میتھڈ کی مدد سے ہم نے کیا کیا, اس کو سالو کیا تھا, اور سولوشن ہمارے پاس کیا آیا تھا, ym+1 از اکول ٹو ym+hftmy. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس ایک میں نے بتایا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ معلوم کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ کے پاس y0 ہے تو y1 معلوم کر سکتے ہیں, y2 ہے تو آپ کے پاس y3 معلوم کر سکتے ہیں, y4 ہے تو y5 معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار آیا تھا جو میں نے کافی سارا آپ کو بتایا تھا. اس کو تھوڑا سا اب ہم کیا کر رہے ہیں, فارملائز کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں, اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا اچھا سا الگورتھم آپ کو بتائیں. میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے تھے, اسٹیپس بتائے تھے, وہ اسٹیپس وہی ہوتے ہیں جو آئلر صاحب نے ہم کو بتائے, یا اس کو ہم کہتے ہیں آئلرس الگورتھم, یا طریقہ کار, یا پروسیجر, یا سسٹم آف اسٹیپس. ان فیکٹ آئلرس میتھڈس کنسٹرکٹس WI which is most approximately YTI, یعنی کہ وہاں پہ جو ہم YTI بار بار کہہ رہے تھے نا, جس کو ہم نے ym+1 وغیرہ بھی لکھا تھا, YTI کو ہم نے کیا کہا ہے یہاں پر, اس کو ہم جیسے چینج کر رہے ہیں, یہ غور سے دیکھیے گا کہ YTI کو ہم ریپرزینٹ کریں گے WI سے, یعنی کہ y ود ان بریکٹ TI اتنا کمپلیکیٹڈ لکھنے کی بجائے ہم نے کیا کہا, سمپلیفائڈ کیا, WI لکھا. فار ایچ I is equal to 0 to 1 to up to n-1. تو اگر آپ کے پاس W1 ہے تو کس کے برابر ہوگا, YT1 کے برابر. W2 ہو جائے گا آپ کے پاس YT2, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس WN-1 کیا ہو جائے گا, YTN-1. فار ایچ I is equal to 0, 1, 2 up to n-1 by deleting the remainder terms. اب یہ خیال رکھیے گا کہ جو ریمائنڈر ٹرمز ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے یہاں پر,
ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں, اس کو سسٹمائز کر لیں, کیونکہ کیلکولیشن کرنی ہے, کسی ایک جگہ تک پہنچنا ہے, تو وہ ریمائنڈر جو ہمارے پاس ٹرمس ہیں نا, باقی ریمائنڈر ٹرمس وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. اب ہمارے پاس جو آئلرس میتھڈ ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں غور سے. ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ انیشیل کنڈیشن W0 = alpha, یعنی کہ جس جگہ لکھا تھا y at t0 آپ کے پاس y0 تھا, تو یہاں پہ W0 = alpha ہے. Wi+1 = Wi plus HFTI Wi for each i = 0, 1, 2 and -1. یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں, ذرا اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ہم نے کیا کہا ہے W0 = alpha, یہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن ہے, اور Wi+1 = Wi plus HFTI Wi, یہ وہی چیز ہے. Ym+1 = Ym plus HFTM, اور وہاں پہ تھا آپ کے پاس Ym. ٹھیک ہے, یہاں پہ W آ گیا ہے, اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. اگر آپ y بھی رکھنا چاہتے تھے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ذرا آسان طریقہ کار ہے, کیونکہ ہم آر کے میتھڈ بھی اسی طریقے سے آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. جو ہمارے پاس آئلرس پروسیجر ہے, آئلرس میتھڈ ہے, آئلرس الگوریتھم. اب یہ آپ کی مرضی ہے, میں نے کسی جگہ آئلر میتھڈ کہہ دیا, یہ آئلرس الگوریتھم. اگر آئلرس الگوریتھم کا مطلب یہ ہوگا کہ آئلر صاحب سے منسوب ہے, یا اس کے نام اگر ساتھ لگا دیں تو آئلر الگوریتھم, وہ بھی ٹھیک ہے. Let us try to approximate the solution of the given IVP at n+1 equally spaced number in the interval AB. اب یہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی ہم آئلر میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایکولی اسپیس ہونی چاہیے. جو انٹرول ہے آپ کے پاس اے بی کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ہیں دے شوڈ بی ایکولی اسپیسڈ. آپ کی مرضی ہے n+1 پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے n+10 رکھنا چاہتے ہیں, رکھ لیں, لیکن آل شوڈ بی ایکولی اسپیسڈ. ٹھیک بات ہے, کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ تو نہیں ہے. ہمارے پاس انٹرول ہے اے بی, ایک ایکسٹریم اے ہے, ایک ایکسٹریم بی ہے, اس کے درمیان پوائنٹس دیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے وہی ہے y' = FTY, a is less than equal to t is less than b. یہ بھی وہی چیز ہے جو آپ کلوز انٹرول کی بات کر رہے ہیں, اور ya = alpha, یہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن ہے. اب جب اس طرح کی اکویشن لکھی ہوئی ہے تو آدمی کے ہاتھ تھوڑے سے چلبرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے اس کو سالو کر لیں. اگر یہ نومیریکل ہو تو ذرا تھوڑا سا ٹیڈیس ہو جاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نومیریکل کریں تو کیسے اس کو سالو کریں گے. اب جو الگوریتھم ہے, جو پروسیجر ہے, یہ 2 اسٹیپس ہیں. ایک ان پٹ آپ نے کیا دینا ہے, اور ایک آپ کے پاس آؤٹ پٹ کیا آنا چاہیے. ان پٹس آپ کے پاس ہے n پوائنٹس اے بی, انٹیجر n, انیشیل کنڈیشنز الفا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس الفا پتا ہونا چاہیے, دوسری چیز یہ اے اور بی جو 2 اینڈ پوائنٹس ہیں وہ پتا ہونے چاہیے, اور اس کے درمیان میں کتنے پوائنٹس آپ ہیں دیکھنے ہیں. تو n آپ کے پاس کوئی بھی انٹیجر ہے, 10 ہو سکتا ہے, 20 ہو سکتا ہے, 25 ہو سکتا ہے. تو یو مسٹ نو نومیریکلی واٹ اے از, واٹ بی از, واٹ الفا از اینڈ واٹ n. یہ 4 چیزیں پتا ہونی چاہیے. دوسری چیز آؤٹ پٹ کیا ہوگا آپ کے پاس, اپروکسیمیٹ W to Y at the n+1 value of t. ٹھیک ہے نا, n+1 values of t. ہر پوائنٹ پہ آپ کیا کریں گے, اس کو اپروکسیمیٹ کریں گے. کس کو, W to Y. ایک نئی چیز آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ہر پوائنٹ پہ, اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو اپروکسیمیشن ہے صحیح ہے یا سولوشن جو ہے وہ صحیح ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں تک ٹھیک ہے؟ کوئی فرسٹ کلاس ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا اور بچوں کی توجہ اس طرف سے دلاؤں گا کہ یہ غور کریں جو ایکویشنز ہیں وہ ہمارے پاس نارملی اس فارم میں ہوتی ہے dy/dt is equal to let's say y plus t or y plus something, or maybe just dy/dt is equal to f of yt. تو یہ ہماری ایکویشن ہے, فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے, جسے آئلرز میتھڈ سے ہم نے سالو کرنا ہے. تو اگر ہم اسے ایگزیکٹلی سالو کریں تو ہمارے پاس آنسر ہم عام طور سے ہم سالو کریں گے y is equal to something. تو کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ when we are taking a numerical route یا الگوریدم کے ذریعے ہم اس کو کرنا چاہیں گے, تو پھر ہم y کو لکھ دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے, just to show that this is slightly different from the exact solution y. تو اس کو w سے ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں اپنی آسانی کے لیے. تو آپ نے یہ پہلے ہی ان کو کہہ دیا, but I thought I just say that again. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آگے چلیں جناب. اب اس کے ہم اسٹیپس آپ کو بتاتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں, ڈفرینٹ دیکھیں گے اس کو کیسے کریں گے. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, یہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ونس اگین دی آئلرس میتھڈ اور آئلرس الگوریتھم. اس کو ہم کمپیوٹر سائنٹسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں.
H از اکول ٹو آپ کے پاس جو آپ کا انٹرول ہے B مائنس A ڈیوائڈ بائی N. H should be equal to B minus A divided by N, یعنی آپ اس کو equally space جو آپ کے پاس points ہیں یا interval I should say equally space interval آپ define کر رہے ہیں وہ یہ ہے آپ کے پاس H is equal to B minus A divided by N, T is equal to A اور W is equal to alpha. یہ آپ کے پاس start کر دیا, یعنی آپ نے clock کہیں سے, یہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا جیسے ٹائم کہتے ہیں کہ کس جگہ اسٹاپ ہوا, جسے کہتے ہیں کس جگہ سے آپ نے ٹائم کو اسٹاپ کیا اور وہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. Now you are starting from here, کہ آپ کی گھڑی یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے. Now we will go further. آؤٹ پٹ آپ کے پاس کیا آئے گا, آؤٹ پٹ آ گیا T اور W, ٹھیک ہے نا, پہلی چیز پہلے اسٹیپ میں T اور W مل گیا. اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, سیکنڈ اسٹیپ میں فار I is equal to 0 1 2 3 4 and so on and do steps 3 and 4. اب اس نے کہا اب آپ یہ جو اسٹیپس 3 اور 4 ہیں چلتے جائیں, پہلے 0 کے لیے کریں, پھر 1 کے لیے کریں, پھر 2 کے لیے کریں اور کرتے چلے جائیں. آپ نے رکنا نہیں ہے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ ڈو لوپ میں پھنس گئے ہیں. جب ڈو لوپ میں آپ پھنس گئے تو آپ کے پاس اسٹیپ 3 کیا ہے. اسٹیپ 3 میں آپ نے کہا ہے کہ سیٹ W is equal to W plus HFTW اور کمیوٹ WI, یعنی WI آپ نے کیا کیا, پہلے T is equal to A plus IH رکھا, یعنی A plus 1H, پھر کیا رکھا T is equal to A plus 2H, پھر T is equal to A plus 3H. تو آپ WI معلوم کرتے جا رہے ہیں, یعنی اس انٹرول کے, کیونکہ آپ ڈو لوپ میں ہے نا, جو اسٹیپ 2 میں آپ کے پاس آیا جس میں I is equal to 0 1 2 up to n-1 تک آپ نے جانا ہے. اسٹیپ 4 میں آپ کے پاس کیا آئے گا, آؤٹ پٹ TW, یعنی سیٹ آف پوائنٹس آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے. پہلے ایک سیٹ آف پوائنٹ آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر چوتھا آئے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور فائنلی آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹیپ 5 میں کہنا ہے اب رک جاؤ, اسٹاپ ہو جائے. تو یہ آپ کے پاس الگورتھم ہے جس میں 5 اسٹیپس ہیں, اور ان 5 اسٹیپس کو ہم نے کیا کرنا ہے, آگے آپ کو بتانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آگے ایگزامپل کریں تو پھر ان کو زیادہ اس میں سمجھ آئے گی کہ اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. صرف اس میں بس یہ کہنے کی بات ہے کہ ہم نے وی ہیو چوزن ٹو اسٹاپ ایٹ اسٹیپ 5. اگر ہم چاہیں تو اور آگے چل سکتے ہیں, لیکن اپنی آسانی کے لیے 5 اسٹیپس کافی ہیں فار دا سیک آف لرننگ دا میتھڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا تھنگ. تو ایگزامپل کی جائے گی. جی ایگزامپل دیکھیے, ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل کیا ہے, یوز آئرس میتھڈ ٹو اپروکسیمیٹ دا سولوشن آف IVP. I read it again. Use Ayer's method to approximate the solution of the initial value problem, which is y dash is equal to y minus t square plus 1. The interval is 0 is less than t is less than 2. y0 is equal to 0.5 with n is equal to 10. So ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ 0 is less than t is less than 2. یہ open interval ہے, ہونا چاہیے. اگر closed interval things would be much easier. 0 is less than or equal to t لیس دین اکول ٹو 2 ہو تو ذرا کام آسانی سے ہو جائے گا. آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن کیا ہے, y0 is equal to 0.5 اور n آپ کے پاس 10 دیا ہوا ہے. یعنی آپ کے پاس اگر آپ پیچھے جائیں, جو ہم نے آپ کے پاس الگورتھم آپ کو بتایا تھا, تو اس کے اندر کیا کرنا ہے, آپ نے سیٹ پہلے کرنا ہے h is equal to b minus a divided by n. b آپ کو پتا ہے, a آپ کو پتا ہے, n آپ کو پتا ہے, h معلوم کر لیں گے, آپ کو الفا پتا ہے. اس طریقے سے آپ یہ جو آپ کے پاس اسٹیپ 1 2 3 4 5 کرتے جائیں گے. یہ جناب ہم یہاں پہ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, سولوشن اگر آپ کے پاس موجود ہے اسکرین پہ دیکھیں. ہیئر h is equal to 0.2, ti is equal to 0.2i and w naught is equal to 0.5. نیکسٹ کیا آئے گا آپ کے پاس, now wi plus 1 is equal to wi plus h, wi minus ti square plus 1 and that is equal to, یہ ویلو وہاں پٹ کیا جسے آپ کے پاس فنکشن ٹی وائی جسے کہتے ہیں ہم. The next line, next step is equal to wi plus 0.2. Why? Because the value of h is equal to 0.2 multiplied with wi minus 0.04 i square plus 1. اس کو اگر اوپن کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, 1.2 wi minus 0.008 i square plus 0.2. اب اس کے بعد کیا کریں گے, آپ i کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں گے, 0 1 2 3 4 up to 9. تو یہ آپ کے پاس جناب سولوشن آ گیا. wi plus 1 is equal to 1.2 wi minus 0.008 i square plus 0.2 for i is equal to 0 1 2 9. اس کو اگر آپ نارمل طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں نا, اس ڈفرینشیل اکویشن کو, جو بھی آپ کے پاس طریقہ کار ہے, آپ کے پاس لینئر اکویشن سالو کریں, جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے سالونگ اے لینئر ڈفرینشیل اکویشن, تو آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا, y t is equal to t plus 1 whole square.
مائنس 0.5 ای ٹو دی پاور ٹی. 3 طریقہ کار یاد ہے نا؟ کون سے طریقہ کار تھے؟ جس کے اندر ویریبل سیپریبل تھا, جس کے اندر سیکنڈ کنڈیشن تھی آپ کے پاس ہوموجینس اکویشن, تھرڈ تھی آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو پی وائی پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی اکول ٹو کیو, جس میں ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کیا کرتے تھے. یاد ہے؟ بھول گئے تو دوبارہ سے لیکچرز کو دیکھیں, جا کے وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہ جو اسکرین پہ چیز آئی ہے یہ میں نے وہیں سے بٹن فیئر سے لی ہے, اور وہی جو سی ڈی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے, ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ ہیں میپل کے, اور کہ یہ آپ کو جو لیکچر اس کے بعد والا ہو یا اس کے اگلے آپ کو بتائیں کہ میپل ہے کیا چیز, کیا اس کا اتنا شور ہم نے مچایا ہوا تھا, 40 لیکچر میں بتاتے آئے کہ میپل. تو ریکویسٹ کریں گے کہ 43 لیکچر کے اندر ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا بتائیں. تو میں نے یہ جو آپ کے پاس الگورتھم ہے یہ وہیں سے لیا ہے, اور اسی سے میں نے یہاں پر بالکل ایز اٹ از کاپی کیا ہے. یہ آپ کے پاس 5.1 آرٹیکل تھا, 5.1 الگورتھم تھا. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک ایگزامپل کو سالو کیا ہے. یہ لکھا گیا ہے دس از آئلس میتھڈ ان پٹ دا فنکشن. اب آپ کے پاس وہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا کہ مزاج ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے اندر بھی ایک پروسیجر ہے. وہ ایسے آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا جب تک کہ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. جب آپ بات مانتے جائیں گے تو وہ آپ کا ایک غلام ہوگا, فالو کرتے چلا جائے گا, آپ کو جواب دیتا جائے گا. واٹ یو ہیو ٹو ڈو فرسٹ آف آل, ان پٹ دا فنکشن ایف ٹی وائی ان ٹرمز آف ٹی اینڈ وائی. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹی اینڈ وائی کے اندر آپ نے فنکشن کو ایکسپریس کرنا ہے. ہمارے پاس اکویشن ہے, فرض کرنے فار ایگزامپل وی ہیو دا فنکشن آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ از وائی مائنس ٹی اسکوائر پلس 1. آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس کیا ہے, وائی مائنس ٹی اسکوائر پلس 1, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا, وہی ہوگا آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ وچ از وائی مائنس ٹی اسکوائر پلس 1. اب یہ اس کو لکھتے ہیں یہاں پر جو طریقہ کار ہے کمپیوٹر کا کہ وائی مائنس ٹی ہیڈ 2 پلس 1, وائی مائنس ٹی اوپر ہیڈ سا لگا ہوا ہے, ٹی ہیڈ 2 یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹی کی پاور 2 پلس 1. آپ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ خود کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے نا. اب وہی روٹین کو میں دوبارہ سے میں نے یہاں پہ لکھا ہے, وہیں سے چیزیں اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. وہ لکھا کیا ہے, ان پٹ لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ پوائنٹ سیپریٹڈ بائی بلینکس. وہ کہتا ہے اس کی جو چیزیں فالو کرنا ہے, اس نے کہا کہ جی ان پٹ کریں لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ اینڈ پوائنٹس, جو آپ کے پاس اینڈ پوائنٹس دیے ہوئے نا, جو انٹرول میں جس کی بات کر رہا تھا کہ 0 از لیس دین اکول ٹو ٹی از لیس دین اکول ٹو 2. یہاں پہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ اینڈ پوائنٹ اسٹارٹنگ 0 ہے, اور دوسری سائڈ پہ انٹرول کا کیا ہے 2 ہے. تو میں نے 0 بلینک 2 کر دیا. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سیپریٹڈ بائی بلینک, میں نے وہی فالو کیا. سیکنڈ چیز مجھ سے کہتا ہے کہ جی ان پٹ دا انیشیل کنڈیشن. اب آپ بتائیں کہ انیشیل کنڈیشن کیا تھی آپ کے پاس. آپ کے پاس تھی جناب 0.5, وہ آپ نے یہاں پر لکھ دی. 0.5 کیا, انٹر کیا. پھر آپ کے پاس دوسری چیز پوچھی آپ سے, کیا پوچھی, ایک روٹین ہے نا, ایک طریقہ کار ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ ایک آپ کا پیکج ہے. ان پٹ اے پازیٹیو انٹیجر فار دا نمبر آف سب انٹرولس. اب آپ نے بتایا کہ وہ جو کون سا نمبر ہے جس کے آپ نے سب انٹرول بنانے ہیں, وہ لکھیں یہاں پہ. آپ نے لکھ دیا 10. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا تھا آپ نے ڈیٹا فیڈ ان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اور فردر کیا مانگتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے ساتھ کیا مانگے گا, چوائس آف آؤٹ پٹ میتھڈ. وہ کہتا ہے کہ اب آپ بتائیے آؤٹ پٹ کیسے لینا چاہتے ہیں, جواب آپ کو چاہیے. اب ناؤ ہی از یور سرونٹ, ناؤ ہی از آسکنگ, کیونکہ آپ نے اس کو فلفل کر لیا. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آؤٹ پٹ آپ کو اسکرین پہ چاہیے, یا آپ ٹیکسٹ فائل میں لینا چاہتے ہیں, یا پرنٹ آؤٹ لینا چاہتے ہیں, لے لیں. پرنٹ آؤٹ بھی آپ کو مل جائے گا, اسکرین پہ بھی جواب آ جائے گا, ٹیکسٹ فائل میں بھی آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے لیے آپ نے جواب انٹر کرنا ہے, یا تو 1 کریں گے یا 2 کریں گے. آج کل تو یہ چیزیں بہت کال سینٹر کے اندر بھی آ گئی نا. آپ فون اٹھائیں, فوراً ڈائل کریں, کیا نام ہے کہ مجھے جناب بتائیے کہ فلائٹ انکوائری میں جہاز میرا کس وقت آ رہا ہے. 114 ڈائل کرے, وہ کہے گا جی آپ بتائیے کہ آپ کو جو جواب ہے وہ انگلش میں چاہیے یا اردو میں چاہیے. انگلش کے لیے 1 دبائے, اردو کے لیے 2 دبائیں. انہوں نے کہا جی پھر 2 دبا دیا. آپ نے کہا اردو میں ہم سننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اب آپ بتائیے آپ کو ڈومیسٹک فلائٹ چاہیے یا انٹرنیشنل فلائٹ چاہیے. ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے آپ 1 دبائیں, اور انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے آپ 2 دبائیں. آپ نے کہا ڈومیسٹک فلائٹ چیک کرنی ہے تو 1 پریس کر دیں. یہ چیز یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. پریس انٹر 1 اور 2. میں نے کہا جی 1 مجھے بتا دیں اسکرین کے اوپر کیا جواب آ رہا ہے. 1 میں نے پریس کیا, میرے پاس جواب یہ آ گیا اتنی جلدی, فٹافٹ. اب دیکھیں کتنا اوبیڈینٹ ہے وہ. میں نے اس کو فالو کیا نا. یہی کام میں نے بتایا تھا کہ جب ابا جی کا موڈ اچھا ہو تو ہر ساری فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں. اب کیا ہے, ٹی کے لیے آپ نے کہا 0.00, ڈبلو اس نے بتایا 0.5. دیکھیں اتنا وہ تابعدار ہے کہ 3 اور 2 5 اور 7 ڈیسیمل اسپیسز تک جواب دے رہا ہے. خود کیلکولیشن کرنی پڑے تو مشکل ہو جائے گی. ٹی از اکول ٹو 0.2 پہ کیا جواب آیا, 0.8. ٹی از اکول ٹو 0.4 کے لیے
1.15. نیکسٹ 1.152 بھی کہہ سکتے ہیں آپ. t از اکول ٹو 0.6 کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے 1.550 آ گیا. t از اکول ٹو 0.8 کے لیے کیا جواب آیا 1.98848. t از اکول ٹو 1 کے لیے 2.4581760. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور اسی طرح کرے تو اور ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیسے یوز ہوا اور کس طرح سے ہم نے اس کے انسٹرکشنز کو فالو کیا تو کتنی آسانی سے سوال ہو جائے. تو آپ کی فرمائش ہے ایک سوال اور کیا ایک سوال اور کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال اور کیا جائے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. ہم نے بڑے آسان سے سوال لیا تھا, شاید یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. ٹی ڈبلو ہے, اسی طریقے سے آپ نے ایرر معلوم کرنا ہو تو ایرر بھی آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریمائنڈر معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. وہی چیز جناب دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پہ ایک اور ایگزامپل لے رہے ہیں جس میں رائٹ ہینڈ سائڈ فنکشن ہمارے پاس کیا ہے y مائنس 3t² + 4. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے y مائنس 3t² + 4. Once again, this is algorithm 051. This is Euler's methods. تو ہم نے کیا کرنا ہے انپٹ دا فنکشن ایف ٹی وائی ان ٹرمز آف ٹی اینڈ وائی. ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا y مائنس 3 اسٹار ٹی ہیڈ 2 + 4. وہ ہم نے ٹائپ کیا y مائنس 3 اسٹار ٹی ہیڈ 2 + 4. دیٹ از y مائنس 3t² + 4. نیکسٹ چلتے ہیں جناب. سیم تھنگ, سیم روٹین کیسے فالو کرنا ہے. جو پیکج ہے بڑا آسان سا ہے. ان پٹ لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ پوائنٹ سیپریٹڈ بائی بلینک. ہمارے پاس دو پوائنٹس جو ہیں وہ 0 1 ہے, یعنی انٹرول ہمارے پاس 0 1 ہے. ان پٹ دا انیشیل کنڈیشن 0.5. ان پٹ اے پازیٹیو انٹیجر فار دا نمبر آف سب انٹرولس, ہمارے پاس 10 ہے. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے نا, یہ وہ جو گریٹر کا نشان دیا ہوا ہے گریٹر کا, یہ گریٹر کا مراد نہیں ہے. یہ وہ کمپیوٹر کی جو سائن ہوتی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے جب آپ پیکج استعمال کرتے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے. تو سب انٹرول ہمارے پاس کتنے ہوں گے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. تو جو پازیٹیو انٹیجر جس کو ہم n کہتے ہیں وہ یہاں پر 10 ہے. ونس اگین چوائس آف آؤٹ پٹ میتھڈ. آؤٹ پٹ میتھڈ آپ کے پاس کیا ہے, دو ہیں, آؤٹ پٹ ٹو اسکرین اینڈ آؤٹ پٹ ٹو ٹیکسٹ فائل. ٹیکسٹ فائل کے لیے 2 سبسٹیچیوٹ کرنا پڑے گا یا 2 انٹر کرنا پڑے گا, اور اسکرین کے لیے 1 کرنا پڑے گا. ہم نے انٹر کیا 1, ہمارے پاس جواب آیا. کیا آیا ذرا غور سے دیکھیے, اسکرین کے اوپر جواب آ گیا ہے جناب. کتنا آسان سہل ہے. t is equal to 0.000 and w is equal to 0.500. t is equal to 0.1, w is equal to 0.95. t is equal to 0.2, w is equal to 1.44. t is equal to 0.3, w is equal to 1.9742, and so on so forth. لاسٹ میں کیا آئے گا t w آپ کے پاس t for 1 یعنی for the value of t which is 1.000 and w is equal to 6.6312636. 6.6312636. تو یہ جناب ہم نے سالو کر لیا یوزنگ دا روٹین گیون بائی دیز آتھرس. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سارا آپ نے اس میں بتا دیا. بس اس میں میں اسٹوڈینٹس کی توجہ دوبارہ اس طرف دلاؤں گا کہ برڈن اینڈ فیئرس کی جس بک سے ہم نے یہ جو الگوریدم لیا ہے, یہ الگوریدم انہوں نے ایکویلنٹ کئی لینگویجز میں لکھے ہیں, اس میں اویلیبل ہیں, اور اسٹوڈینٹس کو ان کا ایکسیس ہوگا. سی لینگویج میں, میپل کے لیے, میتھمیٹیکل بھی, ایٹسیٹرا. ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ میپل سے لیے ہیں. تو اس میں جو کمانڈز آ رہی ہیں, جو سنٹیکس آ رہے ہیں, وہ میپل کے پر کام کریں گے, دوسری جگہ پہ نہیں کام کریں گے. سو دیٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ اٹ ول ورک اونلی فار میپل, اور سنٹیکس اور کمانڈز آر فار دی میپل. اور یہ جو کوشچن جیسے بھی آپ نے کیے ایز ایگزامپل اسٹوڈینٹس کو کر کے دکھائے, یہ ان نو ٹائم میپل نے ایکسیکیوٹ کر دیے. اگر خود کرنا پڑتا تو کافی اس میں دیر لگتی. تو اس کے یہ تو تھے آئلرز میتھڈ کے. لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو آر کے میتھڈ کا تھوڑا بتائیے, جو ذرا زیادہ اسٹرکچرڈ ہے, زیادہ اپلیکیبل بھی ہے, اور اس کی ایکوریسی بھی آئلرز میتھڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. انفیکٹ کلوز ٹو ریالٹی ہے. مجھے جو ہے نا اس کا نام لیتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. آر کے میتھڈ میں نے اس لیے لکھا ہے, وہ جو کہنا پڑتا ہے نا رنل کوٹا میتھڈ, تو وہ ذرا سا ایک یہ آج کل بس ہے پرابلم. ان لوگوں کے نام ہی ایسے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کریں. ویری فیتھفلی وی ٹرائی ٹو پروناؤنس what is written رنگے کٹا میتھڈ
از دیئر نیم, تو ہم بلکہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آر کے میتھڈ کہہ کے کام چلاتے ہیں. چلیں جناب دیکھتے ہیں آر کے میتھڈ میں کیا ہے. نیکسٹ جناب ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا آر کے میتھڈ, رنگے کٹے میتھڈ کہہ دیں, رنگا کٹا میتھڈ کہہ دیں, واٹ از آر کے میتھڈ از گڈ فار اس. اینڈ آرڈر 4 میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ وہ آرڈر 2 کے بھی ہو سکتے ہیں, آرڈر 4 کے بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ سو آن, ہائر آرڈر کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے کہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ ایکوریٹ ریزلٹ آپ کو دیتے ہیں. کیا تھا ہم نے جب کیا تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپروکسیمیٹ کیا تھا ہم نے کوئی بھی انیشیل ویلیو پرابلم کو yn+1 از اکول ٹو yn+1/6 into k1+2k2 +2k3 k4. Once again, yn+1 is equal to yn+1/6 into k1+2k2 +2k3 k4. یہ ہمارے پاس اپروکسیمیشن آئی تھی, ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آیا تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ k1 k2 k3 کیا ہیں. یہ ہمارے پاس ہے جناب k1 is equal to hf tn yn, k2 is equal to h function of tn plus h by 2 yn plus k1 by 2, k3 is equal to hf tn plus h by 2 yn plus k2 by 2, and finally k4 is equal to hf tn plus h yn plus k3. اگر اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس k1 k2 k3 k4 ہیں, اور یہی چیزیں جو ہے نا بعد میں استعمال ہوتی آئی ہیں, کیونکہ سیکنڈ کے اندر سیکنڈ ایکسپریشن میں اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ k2 ہے لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ k1 استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے تھرڈ آپ کے پاس جو ایکویشن ہے, ایکسپریشن ہے, اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ k2 استعمال ہوا ہے, اور فورتھ کے اندر k3. یعنی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے اور اس کو ایٹریٹو پروسیس کے ذریعے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یعنی کہ اگر k1 آپ کو معلوم نہیں ہے تو k2 معلوم نہیں کر سکتے, اگر k2 معلوم نہیں ہے تو k3 معلوم نہیں کر سکتے. یہی چیزیں ہیں, اس کو ذرا سے دیکھیں, اور وہی جو ہم نے آئلٹس میتھڈ میں کیا تھا یہی چیز یہاں پہ بھی بالکل انالوگس کرنے کی کوشش کریں گے. کہ کیا کریں گے ہم یہاں پر وہی ٹی این وائی این کی جگہ اس کو ہم فنکشن بنائیں گے ٹی اور ڈبلو کا, اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وائی این وغیرہ ہے یہاں پہ ڈبلو آئی وغیرہ آ جائے گا, اور پھر اس کے ہم وہی الگوریتھم آپ کو بتائیں گے, پروسیجر بتائیں گے اور ایگزامپل سالو کریں گے. یہ ڈاکٹر صاحب کی فرمائش ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے کیونکہ اب ٹائم بڑی جلدی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, solve the following differential equation dy by dt is equal to t plus y. یہ ایگزامپل کہاں سے آ گئی, یہ وہی ایگزامپل ہے, میں آپ کو ریوائز کرانا چاہ رہا ہوں کوئکلی کہ جو ہم نے وہاں پہ کی تھی. یہ ہم نے ایگزامپل کی تھی آپ کے پاس, یہ چیز ہم اس کو پھر کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے, h is equal to 0.1 ہے, t is equal to 0 to 0.4 ہے. ہم نے r کے میتھڈ کرنا ہے آف آرڈر 4. کیا کیا تھا ہم نے, yn+1 وہی فارمولا لگایا تھا, yn+1/6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 یہ لگایا تھا نا. اس کے بعد میں نے k1 k2 k3 k4 آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں ہم نے query کیا کیا, fty کیلکولیٹ کیا جس that was equal to t plus y, h is equal to 0.1, t naught is equal to 0, y naught is equal to 1. اس کے بعد k1 k2 k3 k4 معلوم کر لیے تھے. اگر یہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں, اگر کوئی پرابلم ہو تو لاسٹ شاید 2 لیکچر پہلے ہم نے کیا تھا, اس کو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. یہاں سے k1 کی ویلیو 0.1 آ گئی, k2 کی ویلیو آپ کے پاس 0.11 آ گئی, k3 کی ویلیو آ گئی 0.1105 اینڈ k4 is equal to 0.12105. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کیا تھا ہم نے, y1 جب معلوم کیا, y1 is equal to 1.11034. once again y1 ہمارے پاس کیا آ گیا تھا, y1 is equal to 1.11034, اور وہاں سے ہمارے پاس کیا آ گیا, y0.1 that is equal to y1, یہ ہمارے پاس جواب آ گیا. And then we proceeded to find out the value of y2 and then y3 and so on so forth. تو ہمارے پاس پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا, ہمارے پاس k1 ہمارے پاس اب ماڈیفائی آ گیا, k2 بھی ڈفرینٹ آ گیا, k3 بھی ڈفرینٹ ہے, k4 بھی. لیکن دیکھیں k1 آپ کے پاس 0.12034, k2 is equal to 0.13208, k3 is equal to 0.13268 and k4 is equal to 0.1442978. And similarly we calculated y2, y3 and y4. یہ میں نے کہا میں دوبارہ سے بتاتا چلوں, آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آیا تھا y0.4 is equal to y4, that is equal to 1.58363. That was a very quick revision. Now I am proceeding ahead. کیا چیز ہے آپ کے پاس, یہ وہی ہے آر کے میتھڈ آف آرڈر 4. ہم نے وہی لکھا w0 is equal to alpha, یعنی انیشیل کنڈیشن آپ کیا لکھی, وہی الفا ہے. k1 is equal to hf ti wi. میں نے بتایا تھا کہ tn yn کی جگہ کیا کریں گے, ti wi.
K2 ہمارے پاس کیا آ گیا اسی طریقے سے H فنکشن آف TI پلس H/2 WI پلس K1/2. کچھ چیز نہیں ہے صرف, اور اس کو کیا کیا آپ نے n کو I سے ریپلیس کر دیا ہے اور Y کو W سے ریپلیس کر دیا ہے, تو آپ کے پاس یہ ایکسپریشن آ گئے ہیں. K4 کیا آ گیا, K4 is equal to HF TI plus H WI plus K3 and finally WI plus 1 is equal to WI plus 1/6 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4. یہ آپ کے پاس جناب آ گیا. اب اس کو کیا کریں گے, وہی الگوریتھم وہی پروسیجر بنانے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے, اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے dy by dt is equal to function of ty, تو آپ کے پاس انٹرول ہے a less than equal to t is less than b اور انیشیل کنڈیشن y a is equal to alpha آپ کے پاس دی ہوئی ہے. کیا کریں گے, ان پٹ آپ کے پاس وہی انٹیجرز ہوں گے, آپ کے پاس n پوائنٹس a b انٹیجر n اور انیشیل کنڈیشن الفا, وہی چیز بالکل ایگزیکٹلی. آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس, یو ہیو ٹو اپروکسیمیٹ w2y ایٹ دی n پلس ویلوز آف t. نیکسٹ اسٹیپ میں اب ہمارے پاس وہ الگوریتھم آ گیا, کون سا یہ آر کے الگوریتھم ہے اس کو ہم نے آپ کو بتانا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ ونس اگین دا سیم تھنگ. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ وہی چیز ہے, وہی اسٹیپس ہے, ایک آدھ اسٹیپ زیادہ ہو جائے گا, ایک آدھ اسٹیپ کم ہو جائے گا. کیا ہے آپ کے پاس h is equal to b minus a divided by n, t is equal to a, w is equal to alpha. آؤٹ پٹ کیا آ گیا آپ کے پاس, ٹی ڈبلو آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب زیادہ تیز تو نہیں جا رہا میں؟ نہیں, بلکہ بڑی مناسب اسپیڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو یس یہ صحیح ہے, یہ آپ نے اچھی طرح ساتھ ایکسپلین بھی تو کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دم جمپ کرنے لگیں چیزوں کے اوپر. تب یہ جو الگوریتھم ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہم فالو کریں گے جو آئلر میتھڈ میں ہم نے کیا تھا, کہ ہم نے 4-5 اسٹیپس کیے تھے اور جس کے اندر ہم نے پھر ڈو لوپ میں اس کو پھنسایا تھا. تو اب یہ اسٹیپ 2 کے اندر بھی ہم یہی, یہ ایگزیکٹلی اس کے پیرالل ہے. اور جیسے کہ اسکرین کے اوپر آ بھی رہا ہے, لکھا ہوا بھی ہے کہ ڈو لوپ ہی کرنی ہے انہوں نے. اسٹیپ 1 میں چیزوں کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں, ایک انکریمنٹ دیتے ہیں, اور وی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ ٹو دا نمبر آف اسٹیپس دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو اگر فرض کیا ہم نے 10 اسٹیپس کرنے ہیں تو 10 تک جانا ہے, 5 کرنے ہیں تو 5 تک جانا ہے, جتنے بھی کرنے ہیں تو وہاں پر اتنی آؤٹ پٹ وہ کمپیوٹر جو ہے اس کو ریپیٹ کرے گا یا ایٹریٹ کرے گا. اور جو ایک اسٹیپ میں کی ہوئی ویلیو آتی ہے نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ری سبسٹیٹیوٹ کر کے اگلی ویلیو کیلکولیٹ کرے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں بچوں کو ڈو لوپ میں پھنسا دوں. ڈو لوپ میں پھنسا دیجیے. یہ کہیں نہ کہیں اس ٹاپک رول تو لگانا پڑتا ہے, کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں تو آپ کو رکنا پڑتا ہے. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کوئی چیز سیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پروسیس لگاتے ہیں, اور پروسیس کے بعد پھر آپ کے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے آپ کو وہی بتایا کہ کیا آپ نے سیٹ کرنا ہے, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اسٹیپ 2 کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اتنی اٹریشن کرنی ہے, اور آپ نے جو اٹریشن کرنی ہے وہ 3 to 5 اسٹیپس کے اندر کرنی ہے, بار بار کرتا جائے گا. اور یہ انسٹرکشن ہم نے کمپیوٹر کو بتانی ہے, اس نے آپ کے لیے یہ چیزیں سالو کرنی ہے. جناب یہ کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے, نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے, سیٹ کریں گے. اب کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے جو آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے, آر کے میتھڈ سے آئے تھے آپ کے پاس. کیا چیز, یہ سارے کے سارے کیز ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اس میں تھوڑی سی چیزیں ہم نے چینج کی ہیں. کیا چینج کی ہیں, جس کے اندر ہم نے اب WI کو ہٹا کے W کر دیا ہے, اور ہم نے TI کو ہٹا کے T کر دیا ہے, اور K1 K2 K3 وہاں پہ اسمال تھے, یہاں پہ ہم نے کیپٹل کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے, یہ کمپیوٹر کے اندر کیونکہ زیادہ تر آپ کیپٹل لفظ استعمال کرتے ہیں, تو ہم نے یہاں پر بھی اس طرح سے فالو کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یو ہیو اسٹارٹڈ K1 is equal to HFTW, جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. H آپ کو دیا ہوا ہے, FTW آپ کو دیا ہوا ہے. K2 آپ کے پاس کیا جائے گا, اب اسی فنکشن کی ویلیو چینج کریں گے. H آپ کے پاس دیا ہوا ہے, H فنکشن آف T پلس H/2, جہاں پہ بھی T ہے وہاں پہ لگائیں کیا, T پلس H/2. H کی ویلیو بھی ہمارے پاس دی ہوئی ہے, B minus A divided by N. اور اس کے بعد کیا ہے, T پلس H/2 کے بعد W پلس K1/2. اب K1 آپ نے اوپر سے نکالا ہوا ہے, تو یہ فنکشن کیا جائے گا, جہاں پہ T کی جگہ T پلس H/2 اور W کی جگہ W پلس K1/2, یعنی انکریمنٹل ویلیو معلوم کرنے. یعنی یہ ہم پوائنٹس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نا, کورسپونڈنگ X کے لیے کورسپونڈنگ ویلیو آف Y معلوم کرتے ہیں. اسی طریقے سے K3 is equal to HF T پلس H/2 W پلس K2/2. اب یہاں پہ جب K3 معلوم کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, K2 کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک نئی اٹریشن آئی ہے, یہاں پہ اپڈیشن کے بعد آگے چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر وہی پرانے K1 استعمال کرتے جائیں. K4 جب کریں گے تو آپ نے یہ جو K3 کی ویلیو یہاں پہ معلوم کی ہے, یہ وہاں پر لگائیں گے. K4 is equal to H فنکشن آف T پلس H W پلس K3. اور آخر میں آپ کے پاس کیا جائے گا, وہی چیز
wi plus 1 is equal to wi plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا ہونے چاہیے, بڑے ہونے چاہیے, یہ بڑے k1 k2 k3 k4 ہونے چاہیے جو آپ نے یہاں پر لکھے ہیں اوپر. کوئی چیز اسٹیپ 3 میں کیا کرنا ہے, آپ نے k1 k2 k3 k4 کو سیٹ کرنا ہے تاکہ یہ یہاں سے اسٹارٹ کرے, اور یہ پھر آپ نے پہلے i کی ویلیو کیا کرنا ہے, 0 کرنی ہے, پھر 1 کرنی ہے, پھر 2 کرنی ہے, اور اس ڈو لوپ کو فالو کرنا ہے جہاں تک کہ آپ نے n کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اسٹیپ 3 یہ بھی ابھی ڈو لوپ کے اندر ہے کیونکہ اس کو آپ نے چلنا ہے. پہلے اسٹیپ 2 کریں گے, سیٹ کریں گے, اسٹیپ 3 پہ جائیں گے, اسٹیپ 4 پہ جائیں گے. اسٹیپ 3 میں کیا کرنا ہے, اسٹیپ 3 میں آپ کے پاس کیا ہے, سیٹ w از اکول ٹو w پلس ایچ ایف ٹی ڈبلو. یہی چیز ہم نے وہاں پہ کی تھی, اور یہاں سے آپ کیا چیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں, wi کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اور wi کہاں سے آئے گا آپ کے پاس, جب آپ t کی ویلیو a پلس آئی ایچ کریں گے, یعنی i کی ویلیو پہلے 0 سے اسٹارٹ کریں گے, پھر 1 سے کریں گے, پھر 2 3 4 5 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس 1 کریں گے تو پہلی ویلیو, پھر 2 کریں گے تو سیکنڈ اٹریشن, 3 کریں گے تو پھر فورتھ اٹریشن, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور آخر میں کیا کرنا ہے, اسٹیپ 4 آؤٹ پٹ ٹی ڈبلو بھی آنا چاہیے. تو آپ کے پاس یہ جواب آنے چاہیے. اسٹیپ کرتے جائیں, آؤٹ پٹ لیتے جائیں, سیکنڈ اسٹیپ کریں, پھر جواب, تھرڈ اسٹیپ کریں, جواب. اب یہ تھرڈ اسٹیپ کا جو جواب آئے گا وہ آپ کو فورتھ اسٹیپ میں استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اب لوپ میں پھنسے ہوئے نا آپ. اور اسٹیپ 5 میں آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹاپ کرنا ہے, رک جانا ہے. یہ ایک اسٹاپنگ رول ہے. اس کو ایک دفعہ ویری کوئکلی چلتے ہیں. کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلے اسٹیپ کے اندر h is equal to b minus a divided by n, t is equal to a, w is equal to alpha. یہ آپ نے سیٹ کر دیا اور یہ آپ کے پاس انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ آیا. اس کے بعد آؤٹ پٹ آپ کے پاس ٹی ڈبلو آ گیا. اسٹیپ 2 میں آپ کے پاس کیا ہے, i is equal to 0 1 to n and we have to do step 3 and 5 ان ساری ویلیوز کے لیے. اور تھرڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, جس میں آپ نے سیٹ کرنا ہے k1 k2 k3 k4 کو, وہاں سے آپ کے پاس wi کی ویلیو آ جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, w is equal to w plus ایچ ایف ٹی ڈبلو. یہ جو لوگ کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ w is equal to w, یہ نہیں کر دینا ہے کہ دونوں سائڈ پہ میتھمیٹکس استعمال کر دیں کہ w اور w کینسل کر دیں, آپ کے پاس ایچ ایف ٹی ڈبلو 0 آ جائے. نو, دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. کہ آپ کس طرح سے اپڈیٹ کرتے جائیں گے, w پلس ایچ ایف ٹی ڈبلو, اور آپ کے پاس ٹی دیا ہوا ہے اے پلس آئی ایچ, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ یہاں سے ڈبلو آئی, اینڈ فائنلی وی ہیو ٹو فائنڈ دی آؤٹ پٹ ان دی فارم آف ٹی اینڈ ڈبلو. یہ آپ کو 2 پوائنٹس معلوم کرنے ہیں کہ ٹی جو آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ہوگا یا ہارزنٹل ایکسس پہ ہوگا, جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور ڈبلو کی ویلیو آئے گی. جو میں نے بتایا تھا کہ سیٹ آف پوائنٹس ہے, تو آپ کے پاس کیا یہ ایک کرو بن جائے گا کسی طریقے سے. یہی چیز جناب ہم کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ چیز میں اب بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو کتاب کے اندر دیا ہوا ہے آر کے میتھڈ کا. جی, آر کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ انہوں نے کیا. میں تھوڑا سا ان کو, اگر ہم جو آر کے میتھڈ کے اوپر ہے ہم واپس جائیں ذرا. جی بالکل, آپ بتائیے. 1-2 چیزیں ان کو ایسے ایلیبوریٹ کریں. یہ اسی اسکرین پر رہتے ہیں, گو کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے اسٹیپ 1 میں سیٹ کر دی, جیسے ایچ ہم نے اسٹیپ سیٹ کر دیا, جو وڈتھ ہے یا انکریمنٹ ہے ہماری فار ایچ اٹریشن, اور اسی طرح سے دوسرے نمبر n فار ایگزامپل ہم نے چوز کیا کتنے اسٹیپس کرنے ہیں اینڈ سو آن. تو اب یہ ہم نے اپنے پرابلم کو فکس کر دیا ہے کہ اس کو آر کے میتھڈ کے ایک گیون کوشچن, آر کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ایک گیون کوشچن کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے. تو اس سالو کرنے کے لیے ہمیں جو سولوشن چاہیے وہ تو ایکچولی سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن چاہیے, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو سم تھنگ. تو اگر ہم اس کو ان کے ساتھ انالوجی لگائیں تو جو ہمارا سولوشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہیئر از ریپرزینٹیڈ بائی ڈبلیو آئی پلس 1, دیٹ از بینگ اپروکسیمیٹڈ بائی دا رائٹ ہینڈ سائڈ. رائٹ ہینڈ سائڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے بائی آر کے میتھڈ. اب ناؤ دا بیوٹی اور اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہے دیٹ گوز ٹو آر کے, بیکاز دے ور دا ون ہو ڈیوائز دس میتھڈ. کہ ہمیں K1 معلوم کرنا ہے, K2 معلوم کرنا ہے, K3 معلوم کرنا ہے, K4 معلوم کرنا ہے. یہ چاروں کیز معلوم کریں, ان کیز کی ویلیو از ایز ڈیفائنڈ اینڈ ایز ون کین سی آن دا اسکرین کہ وہ فرسٹ K1 از اکول ٹو ایچ ایف ٹی ڈبلیو, اور اس K1 کو یوز کرتے ہوئے ہم K2 معلوم کرتے ہیں بیکاز دیر از اے سبسٹیٹیوشن آف K1 ان دیٹ پرٹیکولر سیٹ, اور پھر K3 اور K4. تو ان چاروں کی مدد سے ہم سولوشن کو اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں. دا سولوشن از بینگ ریپرزینٹیڈ ہیئر بائی ڈبلیو آئی پلس 1, اور یہ چیزیں جیسے اسٹیپ 3 میں آ رہی ہیں
پھر اسی طرح سے ہم اسٹیپ 4 میں اسی چیز کو ریٹریٹ کریں گے, پھر اسی طرح سے اسٹیپ 5 میں ریٹریٹ کریں گے, اور اس پرٹیکولر کوشچن کے لیے 5 میں جا کے 5 کی کیلکولیشن کر کے اسٹاپ کر دیں گے, بیکاز دیٹس ویئر وی ہیو چوزن ٹو اسٹاپ فار دس کوشچن. اور اسی طرح سے اس ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں میپل میں بھی, جو برڈن اینڈ فیئرس کا ہی ڈیوائس کیا ہوا پروگرام ہے فار دیم. وی اپلائی دیٹ اینڈ وی سی واٹ از دی سولوشن فار دس. تو اس کو پھر ہم استعمال کرتے ہوئے, اس پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے اور میپل پیکیج کو یوز کرتے ہوئے وی ورک آؤٹ دس ایگزامپل اینڈ سی. تو ڈاکٹر صاحب انہیں وہ ایگزامپل ذرا کر کے بتا دیجیے فار السٹریشن, تاکہ اسٹوڈینٹس کو اور اچھی طرح سمجھ آئے. جی ٹھیک, جلدی سے کرتے ہیں. یہ ایگزامپل جو ہمارے پاس الگورتھم 5.2 ہمارے پاس موجود ہے, آر کے میتھڈ آف آرڈر 4, وہی چیز ہے. ان پٹ فنکشن آپ کے پاس ایف ٹی وائی ہے ان ٹرمز آف ٹی اینڈ وائی, اینڈ دس از آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ از وائی مائنس ٹی اسکوائر پلس 1, وائی مائنس ٹی اسکوائر پلس 1. ٹھیک ہے, اس کو جلدی سے ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ہے. وہی چیز کریں گے, وہی فالو کریں گے. کون سا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روٹین جو کہ برڈن اینڈ فیئرس میں موجود ہے, ان پٹ لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ پوائنٹس سیپریٹڈ بائی بلینک. واٹ وی ہیو ٹو ڈو, ان پٹ لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ پوائنٹس سیپریٹڈ بائی بلینک. ہم نے کیا, ہمارے پاس کیا ہے 0.2 آ گیا. ان پٹ دی انیشیل کنڈیشن ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا 0.5. ان پٹ اے پازیٹیو انٹیجر فار دی نمبر آف سب انٹرولس, آپ کے پاس 10 ہے. چوائس آف آؤٹ پٹ میتھڈز آپ کے پاس آئدر 1 فار آؤٹ پٹ ٹو اسکرین, 2 فار آؤٹ پٹ ٹو دی ٹیکسٹ فائل. Now we have to enter either 1 or 2. We entered 1. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو اسکرین کو آگے چلوں لے کے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم چلتے ہیں 1 ہم نے پریس کر دیا, ہمارے پاس جواب آ گیا. جواب کیا آ گیا, ٹی اور ڈبلو. اس کو ذرا اسکرین پہ موجود ہے آپ کی, اس کو ذرا دیکھ لیں. For t is equal to 0, w is equal to 0.5, for 0.2, 0.8292933, and for 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, and for 2 it is 5.30, 53630. For t 2.00, the value of w is equal to 5.3053630. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ایگزامپل بھی ہو گئی. یہ ایگزامپل ہو گئی, اور میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ اسٹوڈینٹس جو ہیں جیسے دیکھیں کہ میپل کے پروگرام کو یوز کرتے ہوئے کتنی آسانی سے وی ہیو 10 آنسرز, آل آف دیم بینگ ورکڈ آؤٹ ٹو اباؤٹ 7 ڈیسیمل پوائنٹس اور 8 ڈیسیمل پوائنٹس. تو ان ڈیسیمل پوائنٹس کے ساتھ اگر ہمیں خود کرنا پڑے تو بڑا ٹائم لگے گا, لیکن بائی یوزنگ میپل یہ بڑی آسانی سے ہو گیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ میری خواہش ہوگی کہ یہ تو ہے اپروکسیمیٹ آنسر جو ہم نے کیا بائی یوزنگ آر کے میتھڈ, اور ڈبلیو جو یہاں شو ہو رہا ہے ٹی کے اگینسٹ, وہ اپروکسیمیٹ آنسر شو ہو رہا ہے فار ایچ کرسپونڈنگ ٹی دیٹ از ان دی فرسٹ کالم. تو اگر اسٹوڈینٹس, یہ بڑا آسان سا سمپل سا کوشچن تھا, اگر اسٹوڈینٹس اس کا ایگزیکٹ آنسر معلوم کر کے اور ایگزیکٹ ویلیو نکالیں فار دیٹ ٹی, 0 پھر 0.2 پھر 0.4 پھر 0.6 رائٹ اپ ٹو 2, اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں کہ اس میں اپروکسیمیٹ آنسر میں اور ایگزیکٹ آنسر میں ڈفرینس کیا آتا ہے. تو ایچ ٹائم دیٹ دے ڈو اے کوشچن, ایچ ٹائم دے میک اے کمپیریزن اینڈ دے سی ہاؤ مچ ایرر از دیئر, تو ان کو معلوم ہوگا کہ کون سا میتھڈ کتنا بہتر ہے. تو انفیکٹ اس سے ایک ہمیں سبق یہ بھی معلوم ہوتا ہے, سبق ملتا ہے کہ میتھڈ کی یوٹیلیٹی کا ہمیں احساس ہوتا ہے اور کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر اسی کوشچن کو لے کے فار ایگزامپل آئلرز میتھڈ سے کریں اور اسی کوشچن کو لے کے آر کے میتھڈ سے کریں, ایرر ڈفرینس دیکھیں, دے ول نو دی کمپیریزن اینڈ دے ول نو دی ایرر لیول دیٹ از دیئر, اینڈ ان فیکٹ دے ول فائنڈ دیٹ آر کے میتھڈز give a much more precise answer as compared to the Euler method. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اسٹوڈنٹ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ آج ہم نے جو ڈسکس کیے اس میں ڈفرینشیل ایکویشنز کے سولوشنز یوزنگ دی روٹین میتھڈ ایز ویل ایز دیئر الگوریدمز اینڈ یوزنگ میپل ڈسکس کیے. نیکسٹ لیکچر میں کچھ ایکسرسائزز آپ کے ساتھ ریویو کروں گا for differentiation and integration.
تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب اجازت لیتے ہیں، اور آج لیکچر 41 ختم ہوا، تو پھر 42 لیکچر کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوگا. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.